ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت عالم اسلام میں جن باتوں کا احساس بیدار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ہر ایک ایمان والا اپنے اوپر آنے والے حالات سے آگاہ ہو جائے۔ حالات بعض حال کے ہیں، حالات بعض ماضی کے ہیں، حالات بعض مستقبل کے ہیں۔ یہ تینوں حالات پر ماضی کا حال ہمارے لیے اسباق ہے، حال کا حال ہمارے لیے بیداری ہے، اور مستقبل کا حال ہمارے لیے تیاری ہے۔ جب تک ہم لوگ ان تین چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، اچھی طرح یہ بات سمجھ جائیں، ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا غافل، ہم سے بڑا جاہل، ہم سے بڑا بے حس، ہم سے بڑا بے حیا، ہم سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماضی کا حال سننے کے بعد صرف تاثرات پیش کرنا کافی نہیں ہے۔ جس وقت ہم ماضی کا حال اللہ نے خود بھی قرآن میں بیان کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک امتوں کے حالات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا، اس طرح کے حالات جب بھی پیش آئیں آپ کو اسی طرح استقامت کے ساتھ جمنا ہوگا جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام نے خود جمے اور اپنے امت کو جمایا۔ یہ اسباق دے کر حضور کو یہ سمجھا دیا، یہ حالات جو آپ پر آ رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہیں، یہ سابقہ دور ہے، یہ سابقہ سنت ہے، یہ سابقہ زمانہ ہے، یہ سابقہ طور و طریقہ ہے، یہ سابقہ آزمائشیں ہیں۔ اسی طرح ہر زمانے میں ہوگا اور اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہم یہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ زمانہ بہت خراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا: لا تسبوا الدہر انا الدہر کلہ اقلب اللیل والنہار۔ اے لوگو، کبھی زمانے کو برا بھلا نہ کہنا۔ زمانہ کوئی بھی برا نہیں ہوا کرتا، زمانہ کوئی بھی خراب نہیں ہوا کرتا، نہ زمانہ کوئی بھی ملامت کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ کہاں زمانہ میں ہوں، میں ہی سورج لاتا ہوں، میں ہی زمانہ بدلتا ہوں، میں ہی انقلاب لاتا ہوں، میں ہی تمام حالات کا مالک ہوں، بلکہ زمانہ نہیں بدلا، زمانے والے بدل جاتے ہیں۔ زمانے والے جب بدلتے ہیں اللہ زمانے کو بدل دیتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلی ملی،
اس میں ایک ایک دانہ گیہوں کا کھجور کے گٹلی کے برابر تھا. اس کو اٹھا کر جب دیکھا گیا لکھا ہوا تھا ہذہ برکت اعمالنا، یہ ہمارے اعمال کے برکات ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا دور عجیب و غریب دور گزرا ہے. حضرات علماء کہتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کے اعمال بگڑے اللہ نے تمام چیزوں کی برکتوں کو چھین لیا. غلوں کی برکتیں، کمائی کی برکتیں، پیسوں کی برکتیں، عمر کی برکتیں، زندگی کی برکتیں، اولاد کی برکتیں اور دیگر تمام زمانے اور اوقات کی برکتیں، اس کو بھی اللہ نے چھین لیا ہے. اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، توجہ سے اس بات کو سننا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، حضرت عیسیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس زمانے کے نبی ہیں. وہ نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ان کی نانی نے نیت کی تھی انی نذرت ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ کے بچے کو میں تیرے لیے آزاد کرنے کی نیت کر لی، میں تیرے لیے وقف کرنے کی نیت کر لی، میں تیرے لیے قربان کرنے کی نیت کر لی. میرا یہ بچہ وہ تیرا ہوگا، وہ میرا نہیں ہوگا. لیکن جس وقت بچی پیدا ہوئی، عام طور پر اس زمانے میں لڑکوں کو وقف کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں. جس وقت لڑکی پیدا ہوئی، بڑے حیرت سے، بڑے دکھ سے، بڑے درد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا ربی وضعتها انثی، پروردگار میں نے تو یہ لڑکی جنم دے دیا. افسوس کر رہی تھی. اللہ نے کہا اے امرأت عمران، تجھے افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری نیت اچھی ہے، تیری نیت خالص ہے، تیری نیت پاک ہے، تیری نیت صحیح ہے. تو نے جس بچی کو جنم دیا وہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں. اگر تو بچے کو جنم دیتی تو وہ بچہ اس بچی کے برابر نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ جو بچی ہے وہ اس بچے کی طرح نہیں ہے جس بچے کی نیت تو نے کی تھی. اب اللہ نے کیا کیا؟ اسی بچی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود میں لایا. توجہ سے سننا، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نیت کی یا اللہ میں اسے تیرے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، اللہ نے تبھی طے کر لیا میں جس کو منتخب کر رہا ہوں تیری نیت، تیری نظر، تیری منت پر، اس کی برکت کو میں قیامت تک جاری رکھوں گا. اللہ نے عجیب فیصلہ کیا. جب تک ان کی نبوت کا زمانہ مقدر میں تھا اس وقت تک اللہ نے ان کو باقی رکھا. پھر فرمایا انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے دو زندگی دوں گا، ایک زندگی قسط اول کی، ایک زندگی قسط آخر کی. پہلی زندگی جس وقت تو مکمل کر دے گا، اس کے بعد متوفی کا، اے بعد وفاتی کا. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری زندگی کی یہاں وفات سے مراد وہ وفات نہیں ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں. یہاں وفات سے مراد بعد تکمیل مدت حیاتی کا، بعد تکمیل مدت حیاتی کا. تیری زندگی کی پہلی قسط مکمل ہونے کے بعد رافعوں کا، میں تجھے اپنے پاس بلا لوں گا. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا میں دوبارہ تجھے نازل کروں گا. وہ نازل اللہ کب کرے گا؟ دجال کی آمد پر. وہ نازل اللہ کب کرے گا؟ دجال کی آمد پر. دجال کی آمد پر جب پورے کے پورے پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد وہ بھی پریشان رہیں گے. یا اللہ اس خبیث کو کروں تو کیا کروں؟ ہر طرح کی محنت کر لی، ہر طرح کا مقابلہ کر لیا، ہر طرح کی جنگ لڑ لی، اب اس کو مٹاؤں تو کیسے مٹاؤں؟ حضرت مہدی کی دعا پر، حضرت مہدی کے التجا پر، حضرت مہدی کے گڑ گڑاہٹ پر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت مہدی کو ساتھ دینے کے لیے. اسی لیے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے نبی بن کر نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر.
تشریف لائیں گے. یہ کون ہے؟ محررن، اللہ کے لیے وقف کردہ شخصیت، اللہ کے لیے وقف کردہ شخصیت. اللہ نے قیامت تک ان کے برکات کو جاری رکھے گا. حضرت تشریف لائیں گے، حضرت لڑیں گے نہیں. حدیث پاک میں ہے حضرت کے سانسوں میں اللہ وہ کیفیت پیدا کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے پھر سانس چھوڑیں گے. ان کی سانس کی وجہ سے اب جتنے لوگ صلیبی ہوں گے وہ سب کے سب مرتے چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، تمام خنزیروں کا خاتمہ کریں گے، دجالی فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر خالص مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ صرف 70,000 ہوں گے، کوہ طور پر چلے جائیں گے. جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اسی کوہ طور پر حضرت عیسیٰ تشریف لے جائیں گے. پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج و ماجوج عالم میں فتنہ کریں گے، ہنگامہ کریں گے، دغا کریں گے، فساد کریں گے. اللہ جل جلالہ امن والوں ان کو ڈھیل دے گا. یاجوج و ماجوج جب دنیا والوں کو ختم کر دیں گے کہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ختم کرو. آسمان پر تیر برسایا جائے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا تیروں کو لو، خون لگاؤ، نیچے پھینک دو. تیروں کو لے لیا جائے گا، خون لگایا جائے گا، زمین پر پھینک دیا جائے گا. یاجوج و ماجوج خوش، آسمان والے بھی ختم ہو گئے. اللہ پھر ان کے شر کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرے گا. ان کو ایک بیماری آئے گی، وہ بیماری کی وجہ سے سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کی وجہ سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، بدبو پھیل جائے گی، اتنی گندی بدبو ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ اس بدبو کا خاتمہ فرما. اللہ پرندہ بھیجے گا، پرندے آئیں گے، ان تمام کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے. پھر بارش ہوگی، بارش کے ذریعے سے زمین کو دھو دی جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، پھر اپنا بسیرا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پریوار بنے گا. اس وقت اللہ دوبارہ وہ تمام برکتوں کو لوٹائے گا جو برکتیں پہلے زمانے میں اللہ نے عطا کیا. پھر حدیث پاک میں ہے ایک ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا، اونٹ کے کجاوے پر لاد کر انگور کا خوشہ لے جایا جائے گا. ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اگر اس کے چھلکے کو کھول دیا جائے پریوار اس سے نیچے آرام کرنے لگے. اللہ زندگی میں برکت، کھانے میں برکت، چیزوں میں برکت، اوقات میں برکت، اولاد میں برکت، برکتیں ہی برکتوں کا سلسلہ ہوگا. پھر ایک مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. پھر نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کرتے ہوئے چلے جائیں گے. پھر اللہ قیامت جب قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا اس وقت زمین میں صرف شر پسند لوگ ہوں گے. لا تقوم الساعة الا على شرار من الخلق. اسی بات کی طرف یہاں اشارہ فرمایا، قیامت جب قائم ہوگی دنیا میں صرف شریر لوگ رہیں گے، تمام خیر کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. یہ کارگزاری میں نے کیوں سنائی، واقعہ کیوں سنایا؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. دجال آ گیا، دجال آ گیا، دجال آ گیا. بعض لوگ تبصرے کرتے ہیں جاہلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح. میڈیا سے بڑھ کر جو شخص میڈیا کا متعلم ہوتا ہے، میڈیا کا شاگرد ہوتا ہے، میڈیا سے سبق لیتا ہے، میڈیا سے اپنے نالج لینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں. کیوں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا سنو، جس وقت تم علم حاصل کرو فانظروا عمن تاخذون دینکم، جب علم حاصل کرو دیکھ لیا کرو کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، کس سے تم علم حاصل. جیسے مستند علماء کہتے ہیں ہم، مستند علماء کیا مطلب؟ ہم سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک حدیث کی سند یہاں سے وہاں تک پہنچتی ہے. اس وقت میڈیا میں جتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں ایک کی بھی سند نہیں ہے، کوئی مستند نہیں. الا ما شاء اللہ،
علماء حق کے علاوہ جتنے لوگ داڑھی کٹے ہوئے، چڈی پہنے ہوئے، کوٹ پہنے ہوئے، بغیر ٹوپی کے، بغیر اسے کیا کہتے ہیں یعنی شرعی لباس سے جتنے لوگوں کو آپ پاگلوں کی طرح بکتے ہوئے دیکھیں گے، چاہے وہ گوہر شاہی ہو، صدیق دیندار ہو، یا کوئی بھی غامدی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا انجینئر مرزا ہو، یہ سب کے سب دجالی فتنے کے مقدمہ ہیں، دجالی فتنے کے ترجمان ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسلام کو بگاڑنے والے، اسلام کے تشخص کو خراب کرنے والے، قرآن کا غلط مفہوم بیان کرنے والے، حدیث کا غلط مطلب بیان کرنے والے، اور ہم لوگ ان پاگلوں کی بات سنتے ہیں، ان جاہلوں کی بات سنتے ہیں، اور سن کر تبصرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، حدیث پاک میں ہے صبح کا ایمان والا شام کو کافر بن جائے گا، شام کا ایمان والا صبح کو کافر بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ ایسے لوگوں کی بات سن کر ایمان سے نکل جائے گا، خود کو پتہ نہیں چلے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی بات سننے کی وجہ سے ایمان سے نکل گئے، خارج ہو گئے، عورتیں گمراہ ہو گئی، بچے گمراہ ہو گئے، نوجوان گمراہ ہو گئے، کالج کے اسٹوڈنٹس گمراہ ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ الٹریٹس ان کو کہا جاتا ہے جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن کیا دیکھنا نہیں جانتے، جو بھی دکھتا سب دیکھتے ہیں، جو بھی دکھتا سب سنتے ہیں، جو بھی دکھتا سب مانتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، اس انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ دوسروں پہ بول رہا ہے۔ علماء سے پوچھا ہی نہیں، صاحب میں نے یہ دیکھا، کیا مولانا انہوں صحیح بول رہی کیا؟ بھائی مولانا کیا انہوں صحیح بول رہی کیا؟ مولانا انہوں صحیح بول رہی کیا؟ وہ کون بھی، وہ سب مولانا بڑے بڑے لوگ ہیں نا، عقل مند لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی تو جاہل ہوتا ہے، اسے کیوں جا کر پوچھے۔ یاد رکھنا علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، علماء کے تابع زندگی پر رہو گے، ایمان تمہارا محفوظ رہے گا۔ جس دن علماء سے کٹو گے تم کفر تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سرکار نے حکم دیا تم علماء کے ساتھ جوڑ کر، علماء کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں کہتا ہوں ہم سے لے کر حضور تک الف کی بھی سند ہے، الف کی ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سند موجود ہے، بے ہمارے اساتذہ، پھر انہوں وہاں سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درسگاہ جس کو دار ارقم کہتے ہیں، وہ درسگاہ جس کو ہم مدینہ منورہ کا صفہ کہتے ہیں، وہاں تک جا کر ہماری سند جڑتی ہے 48 سندوں کے ساتھ۔ کوئی روایت میں ہماری سند 42، کوئی روایت میں ہماری سند 44، کوئی روایت میں ہماری سند 48، کوئی روایت میں ہماری سند 50، کوئی روایت میں ہماری سند 52، لیکن پہنچتے ہیں ہم وہاں تک گویا ذرا برابر بھی خرابی آئے میڈیا میں دیکھنے کے بعد فوراً سدھر جایا کرو، فوراً سمجھ جایا کرو، نوجوانوں کو روکو ابھی سے، ورنہ میرے بھائیوں افسوس کی بات، ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت میرا بیٹا انجینئر مرزا کا شاگرد ہو گیا، میرا بیٹا، کسی نے آ کر کہا یہ گوہر شاہی کا شاگرد ہو گیا، میرا بیٹا صدیق دیندار کا شاگرد ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیسے ہوا؟ کہا وہ دیندار بننے کی کوشش کرنے کے لیے میڈیا میں دیکھتے میڈیا سے اس نے دین سیکھا، میڈیا سے دین، یوٹیوب سے دین۔ گو کسے کہتے ہیں؟ گو کسے کہتے ہیں؟ گل کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ گو کے اندر اگر کوئی گل ڈالے گا تو کیا نکلے گا؟ نام رکھا گیا ہے گوگل، اور ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں۔
نام رکھا گیا انٹرنیٹ. کیا مطلب؟ جال میں پھنس گیا، جال میں پھنس گیا، جال میں پھنس گیا. انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا. ارے بھی نام ہی رکھا گیا ہے، جال میں پھنس گیا. اور پھر ہم سمجھتے نہیں، پھنستے جا رہے، پھنستے جا رہے، پھنستے جا رہے، پھنستے جا رہے. اور آج ضرورت ہے ہم لوگوں کی، سنو ہمارے علماء کو، سنو دیکھو ہمارے علماء کو، دیکھو بولو ہمارے علماء کے بارے میں بولو. کیونکہ منع نہیں کیا جاتا، مت دیکھو نہیں کہہ رہے ہم. ہمارے علماء کو دیکھو، ہمارے علماء کو سنو، ہمارے علماء کو بولو. دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ اہل حق ہے. جو اہل حق ہے ان کی سنو، جو باطل والے ہیں ان کی طرف شیطان تشکیل کرے گا. ادھر، ارے ادھر ان کی تشکیل شیطان کرے گا. ادھر بھی انگلی کر، ادھر بھی انگلی کر. انہیں کیا کرے گا؟ ادھر بھی انگلی کرے گا. انہیں انگلی کرتے ہی انہیں انگوٹھا کر دیا. اس نے انگلی کیا، اس نے انگوٹھا کیا، قصہ ختم. پورا بگڑ گیا ایمان، پورا بگڑ گیا اعمال، پورا بگڑ گیا تقویٰ، پورا بگڑ گیا توکل. یہ کیسے ہوا؟ ہم لوگوں کے انگلی کرنے سے ہوا. اس سے کہا جا رہا ہے میڈیا دجالی فتنہ ہے. کیا مطلب؟ گھر گھر، فرد فرد فتنہ سب کے ہاتھوں میں پہنچ گیا. کوئی دائی انجینئر مرزا کا آنے کی ضرورت نہیں، یہاں آٹومیٹک آپ کے فون میں دائی موجود ہے. کوئی دائی قادیانی کا آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے فون میں قادیانی کا دائی موجود ہے. کوئی دائی باطل کا آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے فون میں باطل کا دائی موجود ہے. آپ اپنے فون کو صحیح استعمال کرو گے صحیح بن کر رہو گے، غلط استعمال کرو گے غلط ہو جاؤ گے. یہ بات آپ حضرات کو کہنی ہے. دوسری بات، اس وقت ہمارے نوجوانوں کو 4 طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمبر 1، ذہن کے اعتبار سے دماغ خراب کرو. نمبر 2، نظر کے اعتبار سے اخلاق خراب کرو. نمبر 3، عادتوں کے اعتبار سے ماحول خراب کرو. نمبر 4، صحت کے اعتبار سے صحت خراب کرو. یہ 4 طرح کی کوشش ہمارے نوجوانوں پر کرنے کا پورا پلان ہو گیا، تاکہ فیوچر میں، آج ہمارے بزرگان دین دمدار ہیں، کل کا دین جس وقت دین کا تقاضا آئے گا نوجوانوں سے تقاضا پورا کرنے کو کہا جائے گا. نوجوان کوئی بھی تقاضے کو پورا کرنے کا لائق نہیں رہے گا. نہ نظر کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ ذہن کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ ہمت کے اعتبار سے، نہ حوصلے کے اعتبار سے، نہ ہی جذبے کے اعتبار سے. چنانچہ آج تمام نوجوانوں کو جیسا فون دے کر بگاڑ دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں تمام نوجوان کتنے بگڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ اسی ہے بیکاری. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری مسجد کی ذمہ داری صرف نماز کا انتظام کرنا نہیں ہے. توجہ اور معذرت کے ساتھ یہ بات سننا، ہماری مسجد کی ذمہ داری صرف نماز کا انتظام کرنا ہی نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ مسجد اس وقت میں محلے کے لیے محافظ ہے، محلے کے لیے نگران ہے، محلے کے لیے رقیب ہے، محلے کے لیے مربی ہے. جو مسجد والے ہیں ان مسجد والوں کی ذمہ داری ہے آج پورے محلے کی نگرانی کرے. کتنے گھر تمہاری مسجد سے جڑی ہوئی ہیں؟ میری مسجد سے 500 گھر جڑے ہوئے ہیں. 500 گھر کا جائزہ لو. بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہم لوگ مدراس سے آئے. اچھا تمہیں بڑے بھائی کیا کام کرتی؟ یہ کام کرتے ہیں. چھوٹے بھائی کیا کام کرتی؟ یہ کام کرتے ہیں. بہن کیا کام کرتی؟ یہ کام کرتی. یہ سب جائزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر کوئی ان میں سے بیکار ہے، اس بیکار انسان کو باکار بنانے کی کوشش کرو. اسے کام پہ لگاؤ، ڈیوٹی پہ لگاؤ، محنت پہ لگاؤ.
کوئی نہ کوئی اسے ترتیب بنا کر اسے کام دینے کی کوشش کرو، رہبری کرو۔ اگر تمہارے محلے میں سب کے سب کام کرنے والے ہو جائیں گے، فتنہ آدھا ختم ہو جائے گا۔ بیکار لوگ جو ادھر ادھر چن کھاتے پھرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ماحول بگڑتا ہے۔ مسجد کا ماحول، محلے کا ماحول، عورتوں کا ماحول، یہ سب ماحول ان کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اس لیے کہا مسجد والے یہ تو کام نگرانی کریں، نمبر 2 سب کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کریں۔ بھئی مسجد کو آؤ، انشاءاللہ آپ کے بارے میں ترتیب بنائی جائے گی۔ بھئی آپ حضرات مسجد کو کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں ہمیں نماز نہیں پڑھتے، مسجد کو آؤ، یہاں آؤ، یہاں آ کر نماز پڑھو۔ سب کو دعوت دو، مسجد سے جوڑ کر رکھو، تب جا کر انشاءاللہ فتنے سے دور ہو جائیں گے۔ نمبر 2 نمبر 3 اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے دیکھا محلے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں اور بالکل وہ اپاہج ہیں، ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے پاس جائیں، اپنی زکوٰۃ تؤخذون من اغنیائکم وتردون الی فقرائکم، یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے مالداروں سے مال لو، غریبوں کو جا کر مال دو۔ ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا تمہاری زکوٰۃ اگر 100 روپے کی ہے، 3 حصے بناؤ اس کو، ایک حصہ تمہارے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ محلے کے غریبوں کے لیے، ایک حصہ مدارس کے لیے جو اسلام کے قلعے ہیں، قرآن کے محافظ ہیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے بناتے ہیں، ارے بناتے کہ نہیں بناتے؟ بہت پابندی سے بناتے ہیں۔ وہ پابندی سے بنانا مستحب ہے، لیکن اس لیے بنانے کو کہا گیا تاکہ سب کو ان کا حق پہنچے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کے بھی 3 حصے بنائیں، ایک حصہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ ہمارے محلے کے غریبوں کے لیے۔ محلے کے غریب آج کل کیا کہتے ہیں، میں آ کر یو پی میں چندہ دے رہا ہوں۔ تو یو پی کو گئے کیا جی گلخن، یو پی کو گئے تمہیں جس مدرسے کو چندہ دے رہی وہ مدرسے کو کب کبھی دیکھو ہی کوئی آپ جا کر بہار کے مدرسے کو دیکھتے رہے، بنگال کے مدرسے کو جانتے ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ تعریف چاہیے۔ کونتے بھی پاوا پڑھ تو حجی صاحب کو پاوا پڑھوا لیتے، انہیں کیا سمجھتی میں فرعون، میں حامان، انہیں آ کر میرا غلام، فوراً اس غلام کے لیے ہدیہ دے دو۔ تعریف کرتے خطمیر کے جھڑ کو چڑھ جاتی فوراً۔ ارے اللہ کے بندو، وہ مدارس، وہ لوگ، آپ کو میں کہتا ہوں دینے سے منع نہیں کرتا، اول حق کس کا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا حضرت عائشہ نے، بتائیے حضور میں صدقہ کس کو دوں، ہدیہ کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اقربہم بابن، جس کا دروازے سے قریب ہے اسے دے۔ اور ہم لوگ وہاں دیتے نہیں، بھائی ہم لوگ علاقے کے مدرسے کو دیتے نہیں، باہر کے مدرسے کو دیتے۔ ارے یہ کون سی ترتیب ہوئی بھائی؟ باہر کے مدرسے کو بھی دیجئے، آپ کو منع نہیں کر رہے، لیکن آپ اپنے مدرسوں کا خیال رکھیے، اور غریب جو اپنے محلے میں ہے ان کا خیال رکھیے۔ ریشن کا کٹ بناؤ، ہمارے محلے میں ہم نے ایک نظام بنایا، ریشن کا کٹ بناؤ، تراویح کے بعد جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، السلام علیکم السلام علیکم، دروازہ باہر کٹ رکھ کر سیدھا آ جانا۔ ان کا چہرہ آپ نہیں دیکھنا، آپ کا چہرہ انہیں نہیں دیکھنا۔ کون دے رہی پتہ بھی نہیں چلنا، ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ، آپ کٹ باہر رکھ دو، وہ دروازہ کھولیں گے، کٹ اٹھا لیں گے، ان کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ کل کا دن ان کا چہرہ جب آپ کے سامنے آئے، ارے انہوں زکوٰۃ کا مال دیکھو گئے سونا، شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ حق میں، یہ حق ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اگر ہم نے ماہانہ ترتیب بنا دیا، بہت سارے مکان ہمارے محلے میں وہ ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے، لا یسألون الناس الحافا، ان کی عادت نہیں ہے لوگوں کے سامنے جا کر بھگا کر مانگنا۔ یہ بھکاری لوگ جو بھگا کر مانگتے ہیں، ان سب کو غریب مت سمجھو۔ آپ جائیے پنگنور جانے کے راستے میں درمیان میں پنجان پڑتا ہے، پنجان
ایک گاؤں ہے فقیروں کا گاؤں، اس فقیروں کے گاؤں جانے کے بعد آپ کے محلے میں جس طرح مکانات موجود ہیں اسی طرح کے مکانات فقیروں کے گاؤں میں پاؤ گے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں بھیک مانگتے تھے، اس ماموں کو پوچھا گیا کہ ماموں کتنے سال سے لے رہی جی، کتنے سال سے لے رہی؟ نہیں مولانا 4 گھراں بندل مولانا، چھوٹے بچوں کے کیچ گھر بندل کو یہ دھندا چھوڑ ڈالتے۔ مسجد فردوس ایڈریس دے رہا ہوں میں، پوچھئے جا کر، مسجد فردوس سے دامن میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے صاحب انہوں نے خود کہا 4 گھر بن چکا اور 5ویں گھر بنا دیا چھوٹے بیٹے کے لیے، بس ختم۔ جب فقیروں نے سوچا کہ ہمارے یہاں امام کو طے کرنا چاہیے، کوئی بھی امام آنے کو تیار نہیں مسجد کو، کیوں؟ اے فقیروں کا امام، لوگ کیا بولیں گے؟ اے فقیروں کا امام آ رہا، دیکھ با فقیروں کا امام، علماء میں عزت تھوڑی رہے گی فقیروں کا امام۔ تو انہوں نے اعلان کیا جامعہ مسجد میں جو تنخواہ دیتے ہیں اس سے 5000 زیادہ ہم دیں گے۔ فقیروں کے اندر غیرت، انہوں نے 5000 روپے ایکسٹرا کر کے اپنے امام کو طے کیا۔ مالدار ہیں سب صاحب نصاب ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سب کے سب مالدار، سب کے سب۔ تو وہاں کیا کہتے ہیں ہمارے صاحب کی بزنس سے ایم جی روڈ میں ہے، بزنس کا تو کیا، ارے بزنس کسے کہتے ہیں؟ وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، ہمارا مال صحیح جگہ پر لگے، سب سے زیادہ حقدار ہمارے محلے کے ساتھی ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے ایسے محلے ہیں جہاں پر جس کو فطرہ کٹ، جیسے فطرہ کا پیسہ ہے، فطرہ کا پیسہ آپ اکٹھا کرو، سب سے کہو بھائی مسجد کے کمیٹی کے پاس آؤ، فطرہ کا پیسہ یہاں جمع کرو، ہم یہاں جمع کریں گے فطرہ کا پیسہ۔ جمع کرنے کے بعد ہمارے محلے کا جائزہ جو ہم نے لیا، اس جائزے میں پتا ہے اتنے گھر ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، خلاص ہے، فلاس ہے، ان کے لیے آپ کٹ بنا کر لے جا کر پہنچاؤ۔ انشاءاللہ آپ کا محلہ ایک مثالی بنے گا، آپ کا محلہ نمونہ بنے گا، دوسرے محلے والے آ کر کس طریقے سے ایک محلے کو سنبھالنا چاہیے، کس طریقے سے ایک محلے کو نبھانا چاہیے، کس طریقے سے ایک محلے کو مثالی بنانا چاہیے، وہ آ کر آپ کے پاس سیکھ کر جائیں گے۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے ہم لوگ سب سے پہلے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ بات طے کر لیں، رمضان آیا ہے ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے اور ہمارے گناہ کو مٹانے کے لیے۔ نمبر 1، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے 2 چیزیں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے گناہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ جلا جلا کر راکھ کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک عشرے میں بہت سارے گناہ مٹ گئے، دوسرے عشرے میں بہت سارے گناہ مٹ رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ مٹا مٹا کر اللہ ہم سب کو جنت کا لائق بنانا چاہتا ہے، جنت کا لائق بنانا۔ اب ہم لوگ اپنی ذات سے کھڑے ہو کر آئینے کے سامنے کبھی پوچھے حضرت صدیق اکبر کی طرح، کبھی پوچھے حضرت عمر فاروق کی طرح۔ حضرت عمر فاروق تنہائی میں اپنی ذات سے مخاطب کرتے تھے، اے فاروق تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کیا بنایا؟ انا کنا اذل الناس اعز اللہ لنا بالاسلام۔ حضرت عمر فاروق کہتے تھے میں تو ذلیل انسان تھا، اللہ نے اسلام کی برکت سے مجھے عزت سے نوازا۔ میرے عزیز بھائیوں، کھڑے بیٹھ کر ہم پوچھیں کیا تو نیک انسان ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا تو نیک انسان ہے؟ کیا تو اچھا انسان ہے؟ کیا تو صحیح انسان ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج کل ہم سب یہ چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، تعریف کرتے ہی خوش اندر سے
ماشاءاللہ اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش جس سے آدمی جی چاہتا ہے اور ذرا بولے میرے بارے میں، اور ذرا بولے میرے بارے میں، اور مجھے جبریل قرار دے، اور ذرا مجھے میکائیل قرار دے، اور ذرا مجھے آگے بڑھائیں، اور ذرا مجھے آگے بڑھائیں، دل سے اندر خوشی۔ لیکن خود سے پوچھو تم کیا نیک انسان ہو؟ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ۔ حضور نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، فتویٰ لو، تم کیا ہو، تم کیسے ہو، تم کس طرح کے ہو، تم کیسے انسان ہو۔ سامنے کی تصویر آئینے کی ہم سے کہے گی تو بڑا جھوٹا ہے، تو بڑا جھوٹا ہے، تو بڑا مکار ہے، تو بڑا دغاباز ہے، تو بڑا دھوکے باز ہے، تو بڑا نمک حرام ہے، تیرا سوچ صحیح نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نی نلونا، کیا سوال کرنا سو سے؟ نی نلونا، انہیں واپس ہم سے پوچھے گا نی نلونا، وہ مجھ سے کوشچن کر رہا ہے، ہم نے اسے پوچھا نی نلونا، تو اس نے ہم سے کیا کہا؟ نی نلونا۔ وہ پوچھا نی نلونا کیا مطلب؟ تو اچھا انسان کیا بھئی تو؟ اب جب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے ہم کہیں نہیں، تھوڑی دیر اس سے بولو، اپنے آپ سے بولو، تیری نظر کیسی تو جانتا ہے، تیرے جذبات کیسے تو جانتا ہے، تیرے خیالات کیسے تو جانتا ہے، تیرے خلوت کیسی تو جانتا ہے، تیری اخلاق، تیری عادتیں، تیرے حقوق کی ادائیگی، تیرا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، تیرا برتاؤ بیوی بچوں کے ساتھ، تیرا برتاؤ بھائی بہنوں کے ساتھ، تیرا برتاؤ رشتہ داروں کے ساتھ، تیرا برتاؤ کسٹمروں کے ساتھ، تیرے معاملات، کتنے لوگوں کو تمہیں ڈبایا، کتنے لوگوں کو تمہیں ستایا، کتنے لوگوں کو تمہیں پھرایا، کتنے لوگوں کو تمہیں تڑپایا، یہ سب پوچھو اس سے، وہ تمہیں بتاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، بتاتا رہے گا۔ اس سے کہو ان تمام گناہوں سے توبہ کر۔ رمضان کیوں آیا؟ ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ آج ہم رمضان پانے کے باوجود گنہگار کیوں ہیں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک غلطی پینسل کی، ایک غلطی پینسل کی، ایک غلطی پین کی، ایک غلطی مارکر کی، ایک غلطی پرماننٹ مارکر کی، ایک غلطی پتھر پر لکیر کی، کتنے غلطیاں ہوئے؟ اب پینسل کی غلطی مٹانے کے لیے ربڑ، پین کی غلطی مٹانے کے لیے پین کے لیے خاص ربڑ، مارکر کی غلطی مٹانے کے لیے وائٹنر، کیا ہے؟ پرماننٹ مارکر کی مٹانے کے واسطے بھی وائٹنر۔ اسی طریقے سے پتھر کی لکیر کو مٹانے کے لیے آپ اگر ربڑ ڈال کر رگڑو گے، پتھر کی لکیر کی غلطی مٹ سکتی کیا بھائی؟ اسے کاٹ کو دوبارہ پالش مارنا۔ ارے یہی تو ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہ 5 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کرو گناہ مٹ جائے، نماز پڑھو گناہ مٹ جائے، یہ وہ گناہ ہے جو پینسل کی طرح ہلکے گناہ۔ نمبر 2 پین کے گناہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 مارکر کے گناہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 پتھر پر لکیر کے گناہ توبۃ النصوح تسلسل کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تب جا کر گناہ مٹیں گے۔ ہم لوگ سب خوش، ایسا ڈریس پہن لے کو عید کے دن میں اپنے آپ کو پھر دوبارہ اسی عینک کے سامنے جا کر کھڑا کرو، انہیں پوچھے گا تجھے شرم آتی نہیں؟ دلندر، بے حیا، بے شرم، گناہ مٹے نہیں، صورت دیکھے تو فرشتے کے سکا بنا لے عید کو جا رہا، شرم آتی نہیں تجھے؟ وہ بولے گا ہم سے جب ہم اسے دیکھیں گے۔ اس کے پاس عید کا دن منہ دکھانے سے پہلے نیت کرو انشاءاللہ ایسی توبہ کریں گے ہم
ہماری زندگی کے تمام گناہ دھل کر اللہ ہمیں جنت سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کر دے گا انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اگر کوئی گناہ مٹے بغیر رمضان کو انتہا تک پہنچا دیا، سمجھو وہ اس بددعا کا مستحق بن گیا جو بددعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے کہا، جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی جہنم سے چھٹکارا نہ ملے، حضرت نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے. اس سے میرے عزیز بھائیو، رمضان ریچارج، رمضان ریچارج یہ آ کر خصوصی آپ کے لیے آفر ہے. کہو الحمدللہ. کیا آفر آیا ہے بولو؟ رمضان ریچارج آفر. اس ریچارج میں آپ کو فار 28 days فیس، فار 54 days، فار 56 days، 84 days آفر دیتے رہیں گے تم نہ. اس میں ایئرلی آفر بھی ہے. تمہیں کون سا ریچارج کرتی ہے؟ یہ 28 days. بعض لوگ نہیں، فار فیو ڈیز، فار 1 day، اونلی فار انٹرنیٹ کر لے کو رمضان ختم ہونے سے پہلے ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس کا آفر ختم. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. عید کے چاند دیکھتے آفر ختم ہو گیا. کہا نہیں، اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ تو مجھے رمضانی نہ بنا، رمضانی نہ بنا. جیسے کہ ہم لوگ رمضان میں گناہ نہیں کرتے. بعض لوگ اگر کوئی جیسے کیا کہتے ہیں، فائنانس کی دکان ہے، دکان بند، پورا رمضان بند. اب ان سے پوچھو کیا جی عبدالغفور بھائی جی دکان بند ہے نا؟ نہیں مولانا رمضان میں اچھا دکھتا نہیں. پھر رمضان کے علاوہ اچھا دکھتا ہے کہ رمضان میں اچھا دکھتا ہے، رمضان کے علاوہ اچھا دکھتا. ایک صاحب کیبل لگانے کا کام کرتے تھے، وہ رمضان میں نہیں کرتے تھے. ان سے پوچھا کیوں، کیا ماموں کیا قصہ، بابو بھائی کیا قصہ؟ کہنے لگے نہیں مولانا رمضان میں کون گناہ کرتا مولانا، رمضان میں تو رمضان کے علاوہ گناہ کرنا جائز ہے. لوگ یہ سمجھ گئے ہیں تو رمضان میں گناہ نہیں کرنا تو رمضان کے بعد گناہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کی اجازت کس نے دی بھائی؟ آپ کو کس نے کہا رمضان بعد تم الگ ہو سکتے ہو، رمضان مبارک میں تم اس طرح رہ سکتے ہو؟ اللہ نے رمضان کو ہم سب کے لیے معلم بنا کر، مربی بنا کر اللہ نے عطا کیا تاکہ ہمیں سکھائیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سکھا رہا ہے مسلمان بن کر جینا کیسے، مسلمان بن کر رہنا کیسے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا کیسے. رمضان ایک ماڈل مہینہ ہے، ایک آئیڈیل مہینہ ہے. اس میں اللہ نے بتا دیا تجھے ایسا رہنا چاہیے تھا اور تو کیسا ہے. تجھے ایسا رہنا چاہیے تھا، کیسا؟ جیسے رمضان میں ہے تو ایسا رہنا چاہیے تھا، لیکن تو کیسا ہے. نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں جیسے بس ہے الحمدللہ. رمضان غیر رمضان ان کو دونوں برابر. کیا مطلب؟ رمضان میں بھی فجر پڑتی، غیر رمضان میں بھی پورے 11 مہینہ فجر پڑتی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ الحمدللہ. رمضان میں بھی تلاوت، 11 مہینے تلاوت. رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، 11 مہینے جھوٹ نہیں بولتے. رمضان میں اللہ سے ڈرتی، 11 مہینے لگے. کیا مطلب؟ ایئرلی ریچارج. بعض لوگوں کا ریچارج مختصر، چند 2-3 نمازیں پڑھتی پھر نہیں پڑھتے. ان سے بھی میں التجا کر رہا ہوں. نیت دیکھو، ہمارے عزم پر اللہ کے فیصلے ہیں. اگر ہم نے عزم مصمم کر لیا، یا اللہ مجھے بدل دے، یا اللہ مجھے بدل دے، یا اللہ مجھے بدل دے، میرے ذہن کو بدل دے، میرے کردار کو بدل دے، میرے سوچ کو بدل دے، میرے فکر کو بدل دے، میرے جذبات کو بدل دے، میرے بیوی بچوں کو بدل دے، میرے خاندان کو بدل دے، میرے علاقے کو بدل دے. بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ نیت کرنے جس کی ذمہ داری ہے. نیت ہم کریں گے، بدلے گا کون؟ اللہ بدلنے والا. نیت اگر ہم نے خالص کر لی، اللہ کی ذات فوراً انشاءاللہ بدل دے گی. پھر دیکھنا
اللہ رب العزت کس طرح کی برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں ہمارے گود میں اللہ لا کر ڈالتے ہیں. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. کہنے کو تو بہت کچھ ہے. کنبا کجا کجا نہ ہما کن تار تار شد. اس وقت میں وقت کا دامن تنگ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع. اتنی بات پر ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں. پھر آٹومیٹک. ایک بزرگ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی جاتا، حضرت میرے بچے کے واسطے دعا کرو، حضرت میرا بچہ تمہارے سکا بنیں گے. حضرت فرماتے تھے یا اللہ اس کے بچے کو اس کے سکا بنا. انہوں بولتے نہیں حضرت معاف کرنا، میرے بچے کو تمہارے سکا نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ بچہ تیرا میرا سکا کیوں بنتا؟ بچہ تیرا نہ بھئی، اللہ تیرے بچوں کو تیرے سکات بنان دے. نہیں حضرت معاف کرنا، حضرت دعا نہ کہتے. دعا نہیں ہے، بددعا ہی ہے. یہ اللہ میرے بچوں کو میرے سکا نہیں آپ کے سکا بنا دے. تو اس کا مطلب کیا؟ ہمیں خود جانتی ہمیں اچھے اجنان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بولو ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں سے تعریف چننا چاہتی ہیں. چھتریاں پورے چاہتے سو ہم نہ لوگ نیک کہیں، نیک بھئی جس وقت ہم خود اپنے آپ کو نیک نہیں کہتے، ہمارے فرشتے بولیں گے کیا بھئی نیک؟ ہمارے رب ذوالجلال بولے گا نیک؟ تو اتنا کم از کم ہم بنے، ہم اپنے آپ کو نیک کہہ سکے. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے دم کرنے کا نمبر آیا، بیمار ہو گئے ہم، جب دم کرنے کا نمبر آیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی ذرا تمہیں دعا پڑھ کو دم کرو بھئی، تمہیں دعا پڑھ کو ذرا دم کرو بھئی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے میرے سے اچھا انہیں یہ دعا کریا تو اللہ کا مسلم اس کی دعا قبول کرتا. میں ایسا انسان ہوں میرے دم میں دمش نہیں ہے. میں دعا پڑھ کو دم کریا کرتے بھی اللہ تعالیٰ میرے دم کو واپس سے دے جا رہے تیرے دم میں دمش نہیں ہے. تو اس لیے ایسا کم از کم بننا کہ ہمارے دم میں دم پیدا ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. پھر حضرت نے فرمایا جب تک اگر تو چاہتا ہے تیرا بچہ میری طرح بننا ہے تو سب سے پہلے تجھے سدھرنا ہوگا. چاہے دنیا میں باپ کتنا برا کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد نیک بنے، اس کی اولاد پاک بنے، اس کی اولاد عزت والی بنے، اس کی اولاد سریا پر چڑھے، اس کی اولاد بہتر سے بہترین بنے. اس کے لیے میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، اچھی سے اچھی تعلیم دو. تعارف ہمارا اس وقت میں بہت برا تعارف مسلمانوں کا ہو رہا ہے. ایجوکیشن کے اعتبار سے انتہائی ہم پیچھے ہیں. ہم بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں. صبح کا دن اگر ادھر سے ان لوگوں کے طرف سے ججز آئے تو ہم بھی اپنے بچوں کے جج کی جماعت تیار کر کے رکھیں. اگر ادھر سے وکلا آئے ہمارے طرف سے وکلا پیش کریں، ادھر سے ڈاکٹر آئے ہماری طرف سے ڈاکٹر پیش کریں، ادھر سے IAS IPS آئے ہم بھی یہاں IAS IPS کو تیار کر کے رکھیں. اس طرح ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کرو، دیندار بناؤ. انشاءاللہ پھر دیکھنا ہمارا مستقبل. آج اللہ کے رسول کا وہ پیغام، پہلا پیغام اقرا والا پیغام کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں. آج اگر ہم دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں ایجوکیشن ہی سے کر سکتے ہیں، پھر دیکھنا ہمارا مقابلہ کون کرتا ہے. اللہ مسلمانوں کو ہر طرح کی ذہن، ہر طرح کی صلاحیت، ہر طرح کی ہمت، ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کا حوصلہ دیا ہے. آج ہندوستان اگر پہچانا جاتا ہے عمارت کے اعتبار سے مسلمانوں کی دیے ہوئے عمارت، کپڑوں کے اعتبار سے مسلمانوں کا دیا ہوا کپڑا، کھانے کے اعتبار سے مسلمانوں کا دیا ہوا کھانا، کلچر کے اعتبار سے مسلمانوں کا دیا ہوا کلچر، آج مسلمانوں ہی کے بھیک پر ہندوستان کے لوگ شان جتلا رہے ہیں. ورنہ ان کے پاس اپنی خاص کوئی چیز نہیں ہے، اپنی خاص کوئی چیز نہیں. آپ چیلنج کر کے دیکھ لیجئے. اس عنوان پر پھر کبھی بولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله
استغفر الله اسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله استغفر الله اسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.